زمان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شفقتوں اور جود و سخا کے
کچھ واقعات پیش کروں گا۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی لکھتے ہیں کہ آپ کی عطا ایک دریائے بے کراں تھی اور آپ کا ہاتھ ابر گوہر بار یعنی موتی برسانے والے بادل تھے، برستا تھا اور سیراب کرتا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ رمضان کے مہینے میں بہت بڑھ جاتا تھا، اور مخفی در مخفی طریقوں سے حضور حاجت مندوں کو دیتے رہتے تھے، اور قیمتی سے قیمتی چیز دوسرے کو دے دینے میں آپ کو کبھی تامل نہ ہوتا تھا۔ یہ حالت آپ کی زندگی کے تمام حصوں میں پائی جاتی ہے۔ بعثت اور ماموریت سے پہلے بھی یہ اپنی شان میں جلوہ گر ہے۔ چنانچہ میاں غفارہ صاحب عبدالغفار کشمیری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے احسان و موقف احسان و مربت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنا بیان دیتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو حضرت مسیح علیہ السلام نے انہیں 2 قیمتی زیور ان کی مدد کے لیے دے دیے۔ یہ آپ کی بعثت کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، جب کہ آپ ایک گوشہ نشین کی صورت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایک اکیلی مثال نہیں، ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ کوئی موقع ایسا آپ کو پیش نہیں آیا کہ آپ سے کسی نے کچھ مانگا ہو اور آپ نے نہ دیا ہو، یا آپ نے کسی کی حاجت کو محسوس کر کے بغیر اس کے سوال یا درخواست کے اس کی مدد نہ کی ہو۔ آپ کریم ابن کریم تھے۔ حضرت حضرت والدہ بشیر صاحب بھٹی بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مرزا محمود احمد کی شادی کے موقع پر ایک میراثی عورت ڈھول لے کر حضور کے گھر آ گئی اور بجانا شروع کر دیا، جس سے اس کی غرض یہ کچھ لینے کی تھی، کیونکہ شادی کا موقع تھا۔ یہ وہاں رواج ہے عام طور پہ۔ جب حضور نے ڈھول کی آواز سنی تو فوراً اس طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ اس کو کہو کہ یہ نہ بجائے اور بند کراؤ، اور جو کچھ یہ مانگتی ہے اس کو دے دو۔ چنانچہ اس کو 4-5 روپے دے دیے گئے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ سردی کا مہینہ آ گیا ہے اور مجھے سردی لگتی ہے۔ تب اسے ایک رضائی بھی آپ نے دلوا دی، لیکن ڈھول بند کروا دیا۔ مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ سب سے اول یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آپ کو کسی قسم کے خاص لباس کا شوق نہ تھا۔ آخری ایام کے کچھ سالوں میں آپ کے پاس کپڑے سادے اور سلے سلائے بطور تحفہ کے بہت آتے تھے، خاص کر کوٹ صدری اور پاجامہ قمیض وغیرہ، جو اکثر شیخ رحمۃ اللہ صاحب لاہوری ہر عید بقرعید کے موقع پر اپنے ہمراہ نظر لاتے تھے، وہی آپ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ مگر علاوہ ان کے کبھی کبھی آپ خود بھی بنوا لیا کرتے تھے۔ عمامہ تو اکثر خود ہی خرید کر باندھتے تھے۔ جس طرح کپڑے بنتے تھے اور استعمال ہوتے تھے، اس طرح ساتھ ساتھ خرچ بھی ہوتے جاتے تھے، یعنی ہر وقت تبرک مانگنے والے طلب کرتے رہتے تھے۔ بعض دفعہ تو یہ نوبت پہنچ جاتی کہ آپ ایک کپڑا بطور تبرک کے عطا فرماتے تو دوسرا بنوا کر اس وقت پہننا پڑتا، اور بعض سمجھدار اس طرح بھی کرتے کہ مثلاً ایک کپڑا اپنا بھیج دیا اور ساتھ عرض کر دیا کہ حضور اپنا اترا ہوا تبرک فرما دیں۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب تحریر کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میرے پاس ایک چھوٹی سی حمائل ہوا کرتی تھی، چھوٹا قرآن شریف تھا، جس کا خط بھی بہت واضح تھا اور مجھے بہت پسند تھی۔
مگر ایک شخص نے سوال کیا تو میں نے اسے دے دیا تاکہ سوال رد نہ ہو۔ حضرت قریشی شیخ محمد صاحب چٹھی رساں جو تھے پوسٹ آفس میں، قادیان کے رہنے والے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت مسیح موعود کی خدمت میں بہت سے منی آرڈر برائے تقسیم لے کر گیا اور ان کی رقومات حضور کو تقسیم کرنے کے بعد شہر میں ڈیلیوری کا کام کرتا رہا۔ جب 4 بجے کے قریب ڈاک خانہ واپس پہنچا اور پوسٹ ماسٹر کو تقسیم شدہ منی آرڈروں کی واپسی دینے لگا تو حساب کرنے سے معلوم ہوا کہ میں نے غلطی سے 6 روپے کسی جگہ زائد تقسیم کر دیے ہیں۔ بڑی تشویش ہوئی کیونکہ حضور کو جو رقم تقسیم کی گئی تھی وہی ایک کثیر رقم تھی۔ اس لیے پوسٹ ماسٹر نے، جس کا نام اللہ تھا اور جو ایک متعصب غیر احمدی تھا، اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم جا کر مرزا صاحب سے دریافت کرو۔ میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ حضور کو پھر سے جا کر تکلیف دوں، مگر اس کے بار بار کے اصرار پر میں حضور کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی کہ حضور، آج میں نے غلطی سے کسی جگہ 6 روپے زائد تقسیم کر دیے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میاں، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ رقم کس قدر وصول کی گئی تھی، اور میں تو اب اس میں سے کچھ خرچ بھی کر چکا ہوں، یعنی کہ دے دیے لوگوں کو، مگر خیر تم غریب آدمی ہو، میں یہ رقم تمہیں دے دیتا ہوں، مگر آئندہ احتیاط سے کام کیا کرو کیونکہ تم غریب ہو۔ اس واقعے سے حضور کے اخلاق حسنہ، سخاوت اور غربا پروری کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت میر مہدی حسین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مولوی محمد حسن صاحب نے مجھ سے چشمہ مسیح کا ایک نسخہ طلب کیا۔ میں نے کہا، حضرت صاحب نے فرمایا کہ اتنے نسخے دفتر میں موجود ہونے چاہیے کیونکہ بعض اوقات گورنمنٹ طلب کرتی ہے، نسخے منگا لیتی ہے جو کتابیں شائع ہوئی ہیں، اس لیے اب کوئی نسخہ زائد نہیں ہے جو آپ کو دیا جائے، آپ حضرت صاحب سے اجازت لے کر لے سکتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے حضور کی خدمت میں لکھا کہ خط کا خلاصہ یہ تھا کہ دفتر میں نسخہ چشمہ مسیح کے صرف 20 نسخے باقی ہیں اور مجھے ایک نسخے کی ضرورت ہے، اگر حرج نہ ہو تو ایک نسخہ مجھے دے دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک نسخہ لے لیں، تو اسی پہ تاریخ لکھ دی، دستخط کر دیے۔ یہاں جہاں صحابہ کی صاف گوئی کا بھی پتہ لگتا ہے کہ کس طرح انہوں نے بتا دیا کہ اتنے نسخے ہیں اور مجھے چاہیے، اور دفتر تو یہ کہتا ہے، لیکن اگر نوازش ہو تو مل جائے، یہ ان کی صاف گوئی تھی۔ اور آپ کی عنایت کا بھی یہاں پتہ چلتا ہے کہ گو کے رکھے ہوئے تھے ریزرو کے طور پر، کسی وقت ضرورت پڑ سکتی تھی، لیکن آپ نے سوالی کا سوال رد نہیں کیا۔ حضرت اقدس کے پاس کبھی کبھی پنڈت موہن لال، جو اس وقت ایک زیرک نوجوان تھا، کو لیکھ رام صاحب کا کوئی رکا وغیرہ لے کر چلا جاتا۔ چونکہ حضرت اقدس کے خاندان کے ساتھ ان کے قدیم تعلقات چلے آتے تھے، موہن لال کے، حضرت اقدس پنڈت موہن لال صاحب کو بھی جب وہ جاتے خالی ہاتھ نہ آنے دیتے تھے، کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دے دیتے تھے، پھل وغیرہ یا شکر جو نہایت عمدہ آتی تھی، اس زمانے میں خاص تحفہ ہوتا تھا۔ پنڈت موہن لال نے، جن کے خاندان کے ساتھ یہ شیخ یعقوب علی صاحب کہتے ہیں میرے بھی دوستانہ مراسم تھے اور ان کے باپ کے وقت سے چلے آتے تھے، مجھ سے ان ایام کے واقعات کو دہراتے ہوئے ہمیشہ کہا کہ حضرت صاحب بڑی مہربانی فرماتے اور ہمیشہ ہنستے ہوئے ملتے اور کبھی خالی ہاتھ نہ آنے نہ دیتے۔ ایک دفعہ حضرت صاحب نے مجھے نہایت عمدہ سیب دیے، میں لے کر گیا
پنڈت لیکھ رام کا بھی معمول ہو گیا تھا کہ جب میں واپس جاتا تو ضرور پوچھتا کیا لائے ہو۔ میں نے جب کہا کہ سیب لایا ہوں تو اس نے گویا للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا کہ لاؤ لاؤ میں بھی کھاؤں۔ پنڈت موہن لال کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ہنسی سے کہا کہ دشمن کے گھر کی چیز تم کو نہیں کھانی چاہیے، تم تو حضرت مسیح السلام کے بڑے دشمن ہو، باتیں کرتے ہو، تم کیوں مانگ رہے ہو ان کے گھر کی چیز؟ تو اس نے جھٹ میرے ہاتھ سے سیب لے لیا اور کھانا شروع کر دیا، چھین لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ غرض یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ حضرت صاحب سے محبت اور مروت ہی دیکھی ہے۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب بیان کرتے ہیں حضور کے پاس مشک ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ذکر کیا کہ حضور مجھے مشک چاہیے، حضور نے ڈبیا میرے سامنے کر دی، اس میں سے جتنا چاہیں لے لیں۔ میں نے اس میں تھوڑا سا اٹھایا، مسکرا کر فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر تولہ 1.5 تولہ کے قریب مشک خود ہی حضور نے مجھے دے دی۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے، مشک آج بھی قیمتی ہے اور دوائیوں وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے، لیکن آپ کو کسی چیز کی قیمتی ہونے سے غرض نہیں تھی، آپ نے تو اپنے اخلاق کے اعلیٰ ظرف دکھانے تھے۔ آپ کا دوستوں کے لیے درد اور عطا کا ایک واقعہ حکیم مفتی فضل الرحمان صاحب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری بیوی کو بچہ تولد ہوا اور اس کے 7ویں دن مغرب کے قریب اسے تشنج کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے بیوی کو، چونکہ ان دنوں میں یہ وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے اس کی طرف بہت توجہ ہو گئی۔ کہتے ہیں میں مغرب کے بعد حضرت صاحب کی خدمت میں دوڑا گیا اور ان سے عرض کی کہ یہ حالت ہے میری بیوی کی۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑی خطرناک مرض کا پیش خیمہ ہے، تم فوراً اس کو 10 رتی ہینگ دے دو، دوائی بتائی ہینگ کی، اور 1.5 گھنٹے بعد مجھے اطلاع دو۔ میں عشاء کے بعد پھر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مرض میں ترقی ہو گئی ہے، بڑھ گیا مرض بجائے کم ہونے کے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 رتی کنین دے دو، 1 گھنٹہ کے بعد پھر مجھے اطلاع دو، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں سو گیا ہوں، بے تکلف مردانہ سیڑھیوں سے آواز دو۔ 1 گھنٹے کے بعد میں پھر گیا اور عرض کیا کہ کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 رتی مشک دے دو۔ میں نے عرض کیا کہ اس وقت مشک کہاں سے لاؤں؟ حضور ایک مٹھی بھر کر مشک کے لے آئے اور فرمایا کہ 10 رتی ہوگی۔ میں نے عرض کیا حضور یہ زیادہ ہے، فرمایا لے جاؤ پھر کام آئے گی۔ میں نے وہ لے لی اور 10 رتی مریضہ کو دے دی۔ 1 گھنٹے بعد پھر گیا اور عرض کیا کہ مرض بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ 10 تولہ اب کسٹر آئل دے دو۔ مختلف دوائیاں بدلتے رہے، میں نے آ کر 10 تولے کسٹر آئل دے دیا۔ اس کے بعد اس کو بہت سخت قے ہوئی، اور قے اس مرض میں آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ قے کے بعد اس کا سانس اکھڑ گیا، گردن پیچھے کو کھنچ گئی، آنکھوں میں اندھیرا آ گیا اور زبان بند ہو گئی۔ میں پھر بھاگ کر سیڑھیوں پر چڑھا، حضور نے میری آواز سن کر دروازہ کھول دیا اور فرمایا کیوں خیر ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اب تو حالت بہت نازک ہو گئی ہے، سانس اکھڑ گیا ہے، گردن کھنچ گئی ہے، یہ تشنج کی کیفیت ہے، میننجائٹس جسے کہتے ہیں، آنکھوں میں روشنی نہیں، زبان بند ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے جتنے ہتھیار تھے وہ تو ہم نے چلا لیے، اب ایک ہتھیار باقی ہے اور وہ دعا ہے، تم جاؤ، میں دعا سے اس وقت سر اٹھاؤں گا۔ کیا شفقت ہے آپ کی کہ جب اسے صحت ہوگی تو کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر واپس لوٹ آیا اور اس سے کہا بیوی سے کہ اب تجھے کیا فکر ہے؟ اب تو ٹھیکیدار نے خود ٹھیکہ لے لیا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں گھر آیا اور مریضہ کو اسی حالت میں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چرپائی پہ جا کے سو گیا کہ مسلم نے کہا کہ میں اب دعا کروں گا، تو چلو میرا تو اب کوئی کام نہیں۔ کہتے ہیں صبح کو کسی برتن کی آٹ سے میری آنکھ کھلی، جب میں نے دیکھا تو میری پائنتی کی طرف میری بیوی کچھ برتن درست کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے؟
کہنے لگی کہ آپ تو سو رہے تھے اور مجھے 2 گھنٹے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس واقعے میں دوستوں کے لیے درد اور عطا دونوں کے اعلیٰ ترین معیار کا پتہ لگتا ہے۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب لکھتے ہیں کہ قادیان میں نہال سنگھ نامی ایک بانگرو بیوقوف جٹ تھا۔ اپنے ایام جوانی میں وہ کسی فوج میں ملازم بھی تھا اور پینشن پاتا تھا۔ اس کا گھر جناب خان بہادر مرزا سلطان احمد صاحب کے دیوان خانہ سے دیوار بدیوار تھا، ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہ سلسلے کا بہت بڑا دشمن تھا اور اس کی تحریک سے حضرت حکیم الامت اور حضرت خلیفہ نور الدین، حضرت خلیفہ مسیح اول اور بعض دوسرے احمدیوں پر ایک خطرناک فوجداری جھوٹا مقدمہ دائر ہوا تھا، اور ہمیشہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر احمدیوں کو تنگ کیا کرتا تھا اور گالیاں دیتے رہنا تو ایک معمول تھا۔ عین ان ایام میں جب کہ مقدمات دائر تھے، اس کے بھتیجے سنتا سنگھ کی بیوی کے لیے مشک کی ضرورت پڑی، اور کسی دوسری جگہ سے یہی نہیں کہ مشک ملتا نہ تھا بلکہ یہ بہت قیمتی بھی چیز تھی۔ وہ اس حالت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے دروازے پر گیا اور مشک کا سوال کیا۔ کسی شخص نے جو مخالف تھا، حضرت مسیح علیہ السلام اس کے پکارنے پر فوراً ہی تشریف لے آئے اور اسے ذرا بھر بھی انتظار میں نہ رکھا۔ اس کا سوال سنتے ہی فوراً اندر تشریف لے گئے اور کہہ گئے کہ ٹھہرو، میں ابھی لاتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے کوئی نصف اللہ کے قریب مشک لا کر اس کے حوالے کر دی۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب طاعون اس ملک میں پھیلی تو اللہ تعالیٰ کی وحی اور علم کے ماتحت ایک دوائی تیار کرنی شروع کی، جس کا نام حضور نے تریاق الہی رکھا۔ اور اس دوائی کا کوئی مقرر نسخہ نہ تھا، بلکہ جس طرح پر اللہ تعالیٰ کی وحی خفی نے ہدایت کی، آپ اس کے اجزاء مہیا کرتے تھے اور عرفی اصول کے مطابق، یعنی عام جو رائج اصول ہے طب کا، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اجزاء کے وزن اور پیمانے کو اسی اصل علم الہی کے متحد کر دیا تھا۔ جتنا ہوتا تھا اتنا آپ ڈالتے جاتے تھے۔ اس دوائی میں کئی ہزار کے تو جواہرات ڈالے گئے اور بہت سی قیمتی ادویات ڈالی گئیں۔ جب یہ دوائی تیار ہوئی تو حضور نے نہایت فراخ دلی کے ساتھ اسے تقسیم کیا، اور ایک حبہ یعنی ایک دانہ بھی کسی سے نہیں لیا، کچھ نہیں لیا، بلکہ باہر سے طلب کرنے والوں کو رجسٹر پارسل بھی اپنے خرچ سے بھجواتے تھے۔ ڈاکٹر صادق صاحب نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ کسی شخص نے 2-3 ماشا تریاق طلب کیا تو آپ نے اسے بہت سی مقدار ڈبیوں میں بند کر کے رجسٹری کروا کے روانہ کر دی۔ کہتے ہیں خود خاکسار عرفانی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے بھی عرض کیا تو بہت بڑی مقدار مجھے عطا فرمائی۔ تریاق ہی کے متعلق حضور کا یہ طرز عمل نہ تھا، بلکہ ادویات کے متعلق تو حضور کا اسوہ یہ تھا کہ بعض اوقات تمام بوتل ہی حوالہ کر دیتے تھے، اور بعض اوقات آپ نے نہایت قیمتی اور اعلیٰ درجے کا مشک اپنے تلخ دشمنوں کو دے دیا۔ اس کا ایک واقعے کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت شیخ محمد نصیب صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں کستوری کی ضرورت پڑی۔ قادیان میں ان دنوں میں ملنی محال تھی۔ حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے ضرورت سے بہت زیادہ عطا فرمائی۔ منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی بیان کرتے ہیں، ایک دوست نے بہت محنت، کوشش اور صرف کثیر کر کے کسی شخص سے ایک کشتے کا نسخہ حاصل کیا اور کشتہ بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا اور نسخہ بھی دے دیا۔ ایک اور دوست نے مجھے کہا کہ وہ نسخہ حاصل کیا جائے، مگر وہ دوست کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ میں حضرت صاحب کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ فلاں دوست نے کوئی کشتہ حضور کو دیا ہے۔ فرمانے لگے وہ شیشی پڑی ہوئی ہے، وہ لے لو۔ میں نے عرض کیا اس کا نسخہ؟ حضور نے فرمایا وہ بھی وہاں ساتھ ہی پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ کشتہ ماں نسخے کے میں لے آیا اور اس دوست کو دکھایا کہ دیکھو تم نہیں بتاتے تھے، میں لے آیا ہوں، یہ ہے۔ وہ حضور کی خدمت میں جا کر عرض کرنے لگا کہ حضور نے وہ دے دیا ہے۔ فرمانے لگے
وہ ہم سے لے گیا، آیا تھا مانگنے، ہم نے دے دیا۔ پھر حضور نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ مرزا صاحب یعنی حضور کے والد صاحب مرحوم کی بیاض ہمارے پاس ہے، تمہیں نسخے چاہیے نا تو اپنے والد کی بیاض میں تمہیں دیتا ہوں، اس میں بہت عمدہ نسخے ہیں، وہ بھی آپ لے لیں۔ پھر مجھے اس بیاض کے لینے کا خیال نہ رہا، وہ حضور نے عنایت فرمانا چاہیے تھی۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب اپنے خط میں حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت تحریر فرماتے ہیں، باعث حمل کچھ عرصہ سے میرے گھر میں ایسی تکلیف ہے کہ گھر میں کھانا تیار ہو نہیں سکتا، روٹی تو ضرور پکوا لی جاتی ہے مگر ہانڈی کے واسطے وہ دقت ہے۔ اس واسطے عرض پرداز ہوں کہ کچھ عرصہ لنگر سے سالن کھانا لگوا دیا جائے۔ اس کے جواب میں حضرت اقدس علیہ السلام نے، جو نگر کے انچارج تھے میاں نجم الدین صاحب، انہیں لکھا کہ ہدایت یہ فرمائی کہ مفتی صاحب کو 2 وقت لنگر سے عمدہ سالن دے دیا کریں، اور یہ تاکید ہے۔ حضرت محمد اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وفد نصیبین بھیجنے کا قصد کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات دریافت کرنے کے متعلق۔ اس میں مرزا خدا بخش صاحب اور مولوی قطب الدین صاحب تھے، اور تیسرے ممبر یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میاں جمال الدین صاحب تھے۔ قرآن اندازی سے یہ سب مقرر ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے کپڑوں وغیرہ کی تیاری کے لیے تینوں صاحبوں کو 50 روپے دیے، اور پھر حضور نے ایک جلسہ الوداع کیا، اور اس میں بعض وجوہات کی وجہ سے بہرحال بعد میں یہ وفد روک دیا گیا۔ جب وفد کا جانا رک گیا تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے 50 روپے حضور کی خدمت میں واپس پیش کیے۔ حضور نے فرمایا، جو ہم کسی کو دے دیا کرتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ جب والد صاحب واپس گھر آئے تو کہتے ہیں یہ واقعہ انہوں نے مجھے سنایا۔ حضرت ملک غلام حسین صاحب بیان کرتے ہیں 1894 یا 1895 کے جلسہ سالانہ کی بات ہے، اور حسام الدین صاحب سیالکوٹی کھانا پکانے اور کھانے کا بڑا شوقین تھے، اس وقت جلسے پہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت صاحب کی خدمت میں شب دیگ کی بڑی تعریف کی، عرض کی کہ حضور شب دیگ نہایت لذیذ پکتی ہے۔ شب دیگ ہوتا ہے، مختلف گوشت بھی ہوتے ہیں، مختلف پھل وغیرہ سبزیاں وغیرہ بھی ڈالی جاتی ہیں اس میں، اور ساری رات پکائی جاتی ہے۔ حضرت صاحب نے مجھے بلایا اور فرمایا، شاہ صاحب جو کچھ پسند کریں، جس قدر اشیاء چاہیں ان کے لیے مہیا کر دو۔ چنانچہ گوشت یہاں مل جاتا تھا، یہاں سے لیا گیا، اور شلجم بٹالہ سے منگوائے گئے۔ شام کے قریباً 4 دیگیں رکھ دی گئیں، اور چاول بھی وہاں سے دکان سے، جو اچھے مشہور دکان تھی وہاں سے چاول لیے 2-2.5 من، اور صبح مہمانوں کو سید حسام الدین صاحب کی منشا کے مطابق کھانا کھلایا گیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ منشی ظفر احمد صاحب نے مجھے تحریر لکھ کے دی ہے کہ ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے موقع پر خرچ نہ رہا۔ ان دنوں جلسہ سالانہ کے لیے چندہ ہو کر نہیں جاتا تھا، یعنی باقاعدہ چندے کا انتظام نہیں تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت مسیح السلام اپنے پاس سے ہی خرچ صرف فرماتے تھے۔ میر ناصر نواب صاحب مرحوم نے آ کر، وہ انچارج تھے لنگر کے، انہوں نے عرض کی کہ رات کو مہمانوں کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، یعنی خرچ ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے ہیں، جنس ختم ہو گئی ہے، اب مہمانوں کے لیے کوئی کھانے کا سامان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیوی صاحبہ سے کوئی زیور لے کر جو کفایت کر سکے، یعنی حضرت اماں جان سے زیور لو، جو کفایت کر سکے، کافی ہو، فروخت کر کے سامان کر لو۔ چنانچہ زیور فروخت کیا گیا، یا رہن رکھ کر میر صاحب روپیہ لے آئے اور مہمانوں کے لیے سامان وہاں پہنچا دیا۔ 2 دن کے بعد پھر میر صاحب نے رات کے وقت کہتے ہیں میری موجودگی میں کہا کہ کل کے لیے پھر کچھ نہیں ہے، 2 دن تو گزر گئے اس زیور کے بیچنے سے، اب باقی کیا کریں؟ فرمایا کہ ہم نے برعایت ظاہری اسباب کے انتظام کر دیا تھا، جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے دے دیا، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جس کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر آنے والے ہیں لوگ ہیں، یہ اس کے اللہ کے مہمان ہیں، وہ خود اب انتظام کر دے گا۔ کہتے ہیں اگلے دن 8 یا 9 بجے صبح جب چٹھی رسان آیا
تو حضور نے میر صاحب کو اور مجھے بلایا اور چٹھی رساں کے ہاتھ میں 10-15 کے قریب منی آرڈر ہوں گے جو مختلف جگہوں سے آئے ہوئے تھے، 100 50 روپیہ کے، اور اس پر لکھا تھا کہ ہم حاضری سے معذور ہیں، مہمانوں کے صرف کے لیے روپیہ بھیجے جاتے ہیں۔ وہ آپ نے وصول فرما کر توکل پر تقریر فرمائی۔ کہتے ہیں اس وقت اور بھی چند آدمی وہاں تھے۔ وہاں کا یہ فرمایا کہ جیسا کہ ایک دنیا دار کو اپنے صندوق میں رکھے ہوئے روپوں پر بھروسہ ہوتا ہے کہ جب چاہوں گا نکال لوں گا، اس سے زیادہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے فوراً خدا تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ تو آپ نے بھی جو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اس کی خاطر ہے، پھر دعا بھی کی ہوگی یقیناً آپ نے، اور توکل بھی کامل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انتظام فرما دیا۔ حضرت میاں رحمۃ اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ قحط اور وبا اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر بھی لوگ توبہ نہیں کرتے، بھوک سے مر جاتے ہیں۔ اس کے 3 سال بعد سخت طاعون ملک میں پھیل گئی۔ قحط کے دنوں میں حضور فرمایا کرتے تھے کہ حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ مسیح موت کے وقت میں قحط پڑے گا۔ نبی کریم کا فرمودہ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، اور دوسری طرف مولوی صاحب خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ غلہ جس قدر ہو سکے مہیا کیا جاوے، اور لنگر کا انتظام اس وقت حضور کے ہاتھ میں تھا، خود صاحب نے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا انتظام۔ جو جنس وغیرہ تھی قحط کا خطرہ تھا، خوف تھا، اس لیے آپ نے کہا جنس وغیرہ کا انتظام پہلے کرو، اور حضرت خلیفہ اول کو سپرد یہ کام کیا کہ فوراً خرید لیں۔ مولوی صاحب کو فرما دیا حضور نے، حضور کے حکم سے مولوی صاحب نے 30 بوری لنگر خانہ کی مجھ سے خرید کی۔ چندے کی قلت تھی، اور جس قدر زیور گھر میں موجود تھا سب فروخت کر دیا۔ حضرت مسلم صاحب نے 700 روپیہ گندم خریدنے کے لیے مولوی صاحب کو دیا۔ اب 700 روپیہ اس زمانے میں بڑی رقم تھی۔ حضرت مولوی صاحب نے میاں نجم الدین صاحب مرحوم کو گندم خریدنے کے لیے گاؤں میں روانہ کر دیا۔ کہتے ہیں اس کے ہمراہ مرزا اسماعیل صاحب بھی گئے، غلہ لیا گیا، اور بیکانیر بھارت کی ریاست راجستھان کا ایک علاقہ ہے سے اجڑ کے لوگ ہمارے ملک میں آ گئے۔ وہاں قحط بہت پڑ گیا تھا، وہاں سے لوگ آ گئے، اور روٹی کی آواز ہر طرف سے آیا کرتی تھی۔ حضور نے حکم دیا کہ لنگر میں ہر وقت آٹا پکتا رہے اور روٹی تیار رہے۔ میاں نجم الدین صاحب کو فرمایا کہ روٹی مانگنے والے کو روٹی دی جائے اور کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے۔ چند روز میں غلہ ختم ہو گیا جو خریدا تھا۔ پھر حضور نے تقریر فرمائی جس کے الفاظ یہ تھے کہ یہ وقتی بات ہے، ہمیشہ نہ ایسی قربانی کرنی پڑتی ہے نہ ایسا اجر ملا کرتا ہے۔ یہ مومنوں کے لیے خاص دن ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دوستوں کو توفیق دے۔ اس تقریر پر کچھ روپیہ اکٹھا ہو گیا اور کچھ باہر سے آیا اور غلہ خرید کیا گیا۔ اگر اس طرح سلسلہ قحط کے دنوں میں جاری رہا۔ جو لوگ آتے تھے قحط زدہ ان کو فوراً کھانا مہیا کیا جاتا تھا۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے فلاں اخبار میں دیکھا کہ کسی ملک میں اتنے بچے بھوک سے مر گئے اور اتنے آدمی مر گئے، غلہ ملتا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے، غضب ہے کہ غلہ نہیں ملتا۔ اور بارہا ذکر کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اور سخت گھبراہٹ سے میاں نجم الدین سے پوچھتے اور مولوی صاحب سے غلہ کے بارے میں ذکر کرتے تھے۔ آج کل بھی دنیا کے بعض ملکوں میں یہ حالات ہیں، بڑی مشکل ہے، قحط سالی ہے، غلہ نہیں ملتا، یہ مہنگائی ہے، خرید نہیں سکتے، غربت سے بھوک سے لوگ مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جہاں جہاں پتہ لگتا ہے جماعت ان کی مدد کے لیے رقمیں بھی بھیج دیتی ہے اور ضروریات بھی پورا کرتی ہے، اور اس میں لوگ بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی مزید توفیق دے کہ ان غریبوں کی مدد کے لیے، قحط زدہ لوگوں کی مدد کے لیے مزید کوشش کرتے رہیں۔ حضرت قاضی نور محمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ خاکسار کو حضرت امیر المومنین حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے زمانے کی بات ہے،
جو کہتے ہیں میرے ہم جماعت تھے، ان کے ساتھ دار مسیح میں رات کو پڑھنے کا موقع ملتا رہا۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مستورات میں واعظ فرمایا کرتے تھے۔ اس وقت تو واعظ کی آواز ہمارے کانوں تک بخوبی پہنچتی تھی، مگر افسوس اس میں سے کوئی یاد نہیں۔ لنگر کے آٹے کے واسطے عموماً مولانا احمد نور جایا کرتے تھے، اور گدھے پر جب آٹا آتا تو خاکسار کو آٹے کی بوری اٹھا کر دار مسیح میں پہنچانے کا موقع بھی اللہ تعالیٰ بخشتا۔ اور حضور علیہ السلام ایک دفعہ کو دیکھا میں نے کہ کرتے کی جھولی میں بہت سے روپے لائے اور بغیر شمار مولانا احمد نور کی جھولی میں ڈال دیے، بغیر گنے پیسے دے دیے، جاؤ لنگر خانہ کیونکہ انتظام ہے اور خرید کے لاؤ چیزیں، اور پھر تاکہ لنگر کا انتظام چلتا رہے۔ حضرت میاں چراغ الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میرا گلا ایسا بند ہوا کہ آواز نکلنی بند ہو گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت مولوی نور الدین صاحب کو فرمایا کہ چراغ کے گلے کا علاج کریں، کیا سبب ہے کہ اس کی آواز نہیں نکلتی؟ حضرت مولوی صاحب علاج فرماتے رہے لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پھر ایک موقع پر ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب، ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب، ڈاکٹر بوڑھے خان صاحب لاہور اکٹھے ہوئے تو ان کے سامنے بھی حضور نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ لڑکے کی آواز بند ہے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب یعقوب بیگ صاحب نے میرا گلا دیکھ کر کہا کہ حضور حکم دیں تو اس کے گلے اندر سے کاٹ لیے جائیں، یعنی میرے لگتا ہے ٹونسل کی وجہ ہوگی، اور اس طرح کرنے سے آواز کھل جائے گی۔ حضور نے اس پر کچھ نہیں فرمایا، خاموش ہو گئے۔ کہتے ہیں پھر چند دنوں کے بعد حضور نے فرمایا کہ چراغ اب ہم تیرا علاج کریں گے، اور اسی وقت دیکھ کر فرمایا کہ ہم تیرے لیے نسخہ تیار کریں گے۔ خدا کی حکمت ہے کہ اسی دن امرتسر کا ایک اتار آ گیا، آگ کے پتوں کا اچار والا مرتبان لایا۔ حضور نے کھول کر دیکھا اور فرمایا کہ یہ تیرا علاج ہے۔ آپ نے پہلے فرمایا نسخہ تیار کروں گا، پھر ایک اسی طرح نسخے بنانے والے نے یا اچار چیزیں بنانے والے نے جو حکمت کی بات کا کام بھی کرتا تھا، اس نے وہ اچار لے کر آیا آگ کے پتوں کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا علاج ہے۔ تو کھانے کے وقت پھلکے پر 2-3 پتے رکھ کر مجھے دے دیتے تھے، وہ بہت مزیدار تھا، اور حضور نے بھی اس میں سے تناول فرمایا۔ کہتے ہیں مجھے اس سے آرام آ گیا۔ اس پر حضور نے وہ سارا مرتبان مجھے دے دیا کہ تم کھا لو۔ چنانچہ میں جب کھایا اور مجھے بالکل صحت ہو گئی۔ حضرت مرزا افضل بیگ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں قادیان پہلی دفعہ 1898 میں آیا۔ میرے والد صاحب مختار عدالت نے دونوں کو نام افضل بیگ لکھا ہے، لگتا ہے عام کی غلطی ہے کہ بہرحال کہتے ہیں میرے والد مختار عدالت نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیم اسلام ہائی اسکول میں داخل کر دیا، اور بورڈنگ میں چند طالب علم تھے۔ اس وقت بورڈنگ کے لڑکوں کے کھانے پینے کا انتظام لنگر کے کھانے کے ساتھ تھا۔ کھانے کے متعلق کچھ شکایت پیش آئی تو میرے والد صاحب نے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا کہ بچوں کو کھانے کی تکلیف ہے۔ اس پر حضور نے ادرائے شوکت فرمایا کہ کھانا بچوں کو گھر سے ملا کرے گا، اور چنانچہ کئی ماہ تک کھانا حضور کے اپنے گھر سے ہمیں آتا رہا، اور کبھی کوئی حضور گھر سے آم اور مٹھائی وغیرہ بھی کھانے کے لیے بھیجتے رہتے تھے۔ خواجہ عبد الرحمٰن صاحب کشمیری نے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کو بتایا کہ حافظ حامد علی صاحب مرحوم ان سے بیان کرتے تھے کہ جب حضور کے پاس کہیں سے روپیہ آتا تھا تو حضور مجھے بلا لیتے اور بلا گنتی روپیہ دے دیتے، اور فرماتے تھے کہ اس وقت روپیہ لے لو، نامعلوم پھر کب ہاتھ میں آئے۔ خاکسار عرض کرتا ہے، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ حافظ حامد علی صاحب مرحوم حضرت صاحب کے خاص خادم تھے، جنہیں حضرت صاحب گھر کی ضروریات اور مہمانوں وغیرہ کی مہمانی کے لیے روپیہ دیا کرتے تھے۔
حضرت خان صاحب سید غلام حسین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضور نے مجھے قادیان سے بھیجا کہ بٹالے سے ایک پارسل ریل کا لے کر آؤ، بلٹی آئی ہے، اور 5 روپے بھی مجھے دیے، ٹرین کے ذریعے سے بلٹی آئی تھی، وہ لے آؤ بٹالے سے۔ پارسل انگوروں کی ٹوکری تھی جس پر صرف 4 آنا خرچ لگا۔ جب میں نے وہ ٹوکری لا کر پیش کی تو حضور نے ٹوکری ٹاٹ چاکی کر کے دونوں ہاتھوں سے انگور نکال کر پہلے مجھے دیے کہ یہ آپ کا حصہ ہے۔ میں نے بقایا رقم 4.25 روپے واپس کرنے چاہی تو حضور نے یہ فرماتے ہوئے ٹوکری کو اٹھا کر اندر لے گئے کہ ہم اپنے دوستوں سے حساب نہیں رکھا کرتے۔ اس وقت میری عمر کہتے ہیں 15 سال تھی۔ حضرت منشی قاضی محبوب عالم صاحب کہتے ہیں کہ مولوی محمد علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب پشاور میں مل کر وکالت کیا کرتے تھے۔ دونوں شریک تھے، یعنی آپس میں ان کا مشترکہ کام تھا۔ مولوی محمد علی صاحب قادیان آ گئے مگر خواجہ صاحب وہاں ہی رہے۔ اب حضرت صاحب علیہ السلام پر مقدمات جو تھے، غالباً کرم الدین کے مقدمات کا ذکر ہے کہ ان کی پیروی کے لیے خواجہ صاحب پشاور سے آئے۔ حضرت اقدس علیہ السلام مبارک مسجد میں تشریف لائے۔ خواجہ صاحب نے نہایت رونی شکل بنا کر عرض کیا کہ حضور، خدا اور رسول ہی جانتا ہے کہ کس طرح یہاں پہنچا ہوں۔ بیوی کا زیور گروی رکھوا کر کرایہ کے لیے رقم حاصل کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، بہت بڑی مالی حالت ہے۔ حضرت صاحب فرمانے لگے، خواجہ صاحب آپ کو روپے کی ضرورت ہے، آئیے۔ پھر حضرت صاحب اندر گئے اور خواجہ صاحب بھی ہمراہ گئے۔ ایک ٹرنک کھولا اور 2-3 بک ہاتھ سے بھر کر کوائن ہوں گے اس میں، خواجہ صاحب کی جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا خواجہ صاحب بس کے اور چاہیے؟ خواجہ صاحب نے کہا بس حضور اب تو بہت ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے وہ روپیہ بعد میں مسجد مبارک میں گنا، تقریباً 300 روپیہ تھا۔ خواجہ صاحب دوسرے دن گرداسپور چلے گئے۔ حضرت صاحب نے وہ روپیہ ان گنت ہی ان کی جھولی میں ڈالا، اور حضرت صاحب کی یہ عام عادت تھی کہ روپیہ خادموں کو بھی گن کر نہیں دیتے تھے، پورا اعتماد اور اعتبار رکھتے تھے۔ جہاں تک مجھے رہنے کا اتفاق ہوا ہے، کبھی کسی خاتم سے حضرت صاحب حساب نہیں مانگا، بلکہ جب کوئی مانگتا حضرت صاحب اسے دے دیتے۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی خواجہ صاحب پر شفقت کا ہی یہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خواجہ کمال الدین صاحب جو آج سلسلے سے منقطع ہو چکے ہیں، یعنی جماعت سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اور محسن باپ کی اولاد سے بیر اور دشمنی رکھتے ہیں، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان پہ احسان کیے تھے اور ان کی اولاد حضرت خلیفہ مسیح ثانی، ان سے ان کو دشمنی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نوازشوں اور کرم فرمائیوں اور جگد و عطا کے بہت بڑے تجربہ کار ہیں، ان کو تو بہت تجربہ ہے حضرت مسیح کی نوازشوں کا۔ بے شقرار رقوم انہوں نے لیں اور باوجود لینے کے کبھی اقرار نہیں کیا، کبھی نہیں، لینے کے بعد ہی کبھی بتایا نہیں، اور یہاں احسان کا شکریہ ادا کیا اور اپنی خدمات کی ڈینگ مارتے رہے، یہی کہتے رہے کہ میں بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں سلسلے کی۔ لکھتے ہیں کہ میں اسے محسن کشی اور احسان فراموشی سمجھتا ہوں۔ جن ایام میں گرداسپور میں مولوی کرم الدین کے مقدمات ہو رہے تھے، ایک دفعہ دوران مقدمہ میں انہوں نے حضرت کو خط دکھایا جو انہیں اپنے گھر پشاور سے آیا تھا، اور اس میں خرچ کی تنگی کا ذکر تھا۔ حضرت نے فوراً 500 روپیہ نقد ان کو دے دیا اور پھر فرمایا 100 روپیہ ماہوار دیتے رہیں، اور پھر ماہانہ 100 روپیہ ماہوار دیتے رہے۔ خاص طور پر احباب نے حضرت کی تحریک پر بہت بڑی رقم اخراجات مقدمہ کے لیے بھیجی تھی جو خواجہ صاحب کے پاس رہتی تھی۔ حضرت صاحب نے کبھی حساب نہیں مانگا۔ اس قسم کے مالی سلوک اور عطا کے علاوہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے قیمتی کوٹ جو افغانی طرز کا تھا لائے۔ خواجہ صاحب نے یہ کہہ کر مانگ لیا کہ حضور یہ کوٹ مجھے عنایت کر دیں کہ میں پہن کر عدالت میں داخل ہوا کروں اور اس کی برکت سے فریق مخالف وکیل اور عدالت پر میرا رعب ہو۔ حضور نے ہنس کر یہ کامدار قیمتی چوغا خواجہ صاحب کو دے دیا۔ گزشتہ خطبے میں ذکر ہوا تھا کہ ایک کوٹ ایک لائے تھے پوستین کا، یعنی لیدر کا بنا ہوا، اچھی اعلیٰ قسم کا چمڑے کا
آج کل بھی لیدر جو لباس ہے بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی تھا، وہ کوٹ بھی آپ نے خواجہ صاحب کے مانگنے پر ان کو دے دیا۔ شیخ حامد علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ آخر عمر تک مجھ سے کبھی حساب نہیں مانگا اور نہ کبھی ناراض ہوئے، بلکہ ایک دفعہ میں لاہور گیا، مولوی نور الدین صاحب نے 700 کی ہنڈی روانہ کی، وہ لے کر آ گیا، پیسے تھے، کوئی منی آرڈر تھا یا واچر تھا، کچھ اسباب لایا، سامان بھی خریدا، تقریباً 50 روپے واپس لایا، اس میں سے بچ گئے سامان خریدنے کے بعد۔ اس کا حساب میں نے حضرت صاحب کو دیا، آپ نے فرمایا میں نے کب حساب مانگا ہے۔ حضرت شیخ احمد الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بندے کو حکم دیا کہ تم امرتسر میاں نبی بخش صاحب رفوگر کے پاس جاؤ اور ایک خط لکھ کر دیا کہ یہ ان کو دے دینا، جو چیزیں وہ خرید کر دے دیں وہ جلدی لے آنا اور کل تک واپس آ جانا۔ دوسرے دن میں کچھ دیر سے پہنچا، حضور کا ایک خادم میاں کرم داد صاحب تھا، ان کو حکم دیا کہ جلد جاؤ، اور احمد الدین کو امرتسر بھیجا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، خیر تو ہے، پتہ کرو۔ راستے میں میاں کرم داد صاحب کو میں مل گیا، وہ کہنے لگے کہ حضرت صاحب تیری بہت فکر کر رہے ہیں۔ جب میں حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو پہلے ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ حضور کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، اس کی طرح میرا حال دریافت کرنے سے میرا دل باغ ہو گیا کہ میرا حال پوچھا آپ نے۔ میں نے ایک حساب کا کاغذ اور کچھ پیسے واپس دینے چاہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کاغذ کیسا ہے؟ میں نے ادب سے عرض کی کہ ان چیزوں کا حساب ہے اور یہ پیسے باقی ہیں۔ بہت محبت سے فرمایا کہ ہمارا اور آپ کا کیا حساب ہے، یہ پیسے تم اپنے ضرورت میں خرچ کر لو۔ میں بہت خوش ہوا۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی لکھتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین صاحب نے ایک مرتبہ آپ سے کچھ قرض لیا، جب انہوں نے اس روپیہ کو حضرت کی خدمت میں واپس بھیجا تو حضرت نے ناپسند فرمایا اور واپس کر کے فرمایا کہ آپ ہمارے روپیہ کو اپنے روپیہ سے الگ سمجھتے ہیں۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی تحریر کرتے ہیں کہ جب سے حضرت اقدس نے بعثت کا اعلان کیا اور لوگوں کو یہ بھی علم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، لوگ عموم آپ سے کپڑوں کا سوال کرتے تھے اور آپ کبھی کسی کو جواب نہیں دیتے تھے، اور بعض اوقات یہ حالت ہو جاتی تھی کہ آپ کے بدن پر ہی کپڑے رہ جاتے تھے اور سب دے دیے جاتے تھے۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی کہتے ہیں میر عباس علی صاحب کو براہین احمدی کی قیمت جو ان کے پاس آئے خرچ کر لینے کی اجازت دے دی آپ نے، یہ وسعت حوصلہ اور فیاضی کا ایک معمولی ثبوت ہے۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کہتے ہیں کہ مرزا نظام الدین صاحب اور مرزا امام الدین صاحب باوجود ہے کہ سخت مخالف تھے، حضرت مسلم کے بہت مخالف تھے، یہ دونوں رشتہ دار بھی تھے لیکن مخالف تھے، مگر ضرورت کے وقت جب کبھی انہوں نے سوال کیا تو حضور اسے پورا کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ کہتے ہیں میرے سامنے مرزا نظام الدین صاحب نے 50 روپیہ یا کچھ کم و بیش حضور سے طلب کیے اور حضور نے فوراً حافظ احمد علی کے ہاتھ بھجوا دیے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ عبد المحی صاحب عرب نے مجھ سے ایک روز حضرت خلیفہ اول کے زمانہ ہی کا ذکر کیا کہ حضرت صاحب کی سخاوت کا کیا کہنا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی سخاوت کا کیا کہنا۔ کہتے ہیں مجھے کبھی آپ کے زمانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جو ضرورت ہوتی بلا تکلف مانگ لیتا اور حضور میری ضرورت سے زیادہ دے دیتے اور خود بخود بھی دیتے رہتے۔ جب حضور کا وصال ہو گیا، حضرت خلیفہ اول حالانکہ وہ اتنے سخی مشہور ہیں میری حاجت براری نہ کر سکے، آخر تنگ ہو کر میں نے ان کو لکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے خلیفہ تو بن گئے مگر میری حاجات پوری کرنے میں تو ان کی خلافت نہ فرمائی۔ حضرت صاحب تو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے۔ اس پر حضرت خلیفہ اول نے میری امداد کی، لیکن کہتے ہیں کہ مگر خدا کی قسم کہاں حضرت صاحب اور کہاں یہ، ان کے مقابلوں میں کچھ بھی نہیں۔ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے گھر میں کسی غریب عورت نے کچھ چاول چرا لیے، لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور شور پڑ گیا۔
حضرت مسیح علیہ السلام نے اس وقت اپنے کمرے میں کام کر رہے تھے. شور سن کر باہر تشریف لائے تو یہ نظارہ دیکھا کہ ایک غریب خستہ حال عورت کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں تھوڑے سے چاولوں کی گٹھری ہے. حضرت مسیح موعود کو واقعہ کا علم ہوا اور اس غریب عورت کا حلیہ دیکھا تو آپ کا دل پسیج کیا. فرمایا یہ بھوکی اور کنگال معلوم ہوتی ہے، اسے کچھ چاول دے کر رخصت کر دو اور بھی دے دو اور خدا کی ستاری کا شیوا اختیار کرو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب یہ واقعہ بیان کر کے لکھتے ہیں کہ اس واقعہ پر کوئی جلد باز شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ بات چوری پر دلیری پیدا کرنے والی ہے کہ ایک چور ہے اس کو آپ دلیر بنا رہے ہیں. مگر دانا لوگ سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتا ہے کہ جب مال خود حضرت مسیح موعود کا اپنا تھا اور لینے والی عورت ایک بھوکوں مرتی کنگال عورت تھی تو یہ چوری پر اعانت نہیں بلکہ حقیقتاً اطعام مسکین میں داخل ہے. حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے حالات میں جب کہ چوری کرنے والا بہت غریب ہو اور انتہائی بھوک کی حالت میں کوئی کھانے کی چیز اٹھا لے تو اسے سارق نہیں گردانا بلکہ چشم پوشی سے کام لیے. یہ ہیں اپنے آقا کی کامل اتباع کے نمونے. اللہم صلی علی محمد وعلی عبدک المسیح الموعود وبارک وسلم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.